ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اس پوری دنیا میں سب سے افضل ترین انسان کا تعارف ہمارے نبی نے فرمایا۔ اگر ہم آپس میں مذاکرہ کریں اور ایک دوسرے سے معلوم کریں کہ اس کائنات میں سب سے افضل انسان کون ہے، سب سے کامیاب انسان کون ہے، تو شاید ہم میں سے کسی کا جواب ہوگا کہ اس دنیا کا سب سے کامیاب انسان وہ ہے جو وقت کا بڑا بادشاہ بن گیا، کوئی جواب دے گا جو منصب اور عہدے کا مالک بن گیا، کوئی کہے گا کہ اس پوری دنیا میں سب سے افضل اور کامیاب انسان وہ ہے کہ جس کے پاس بڑی گاڑی ہے، بڑا بنگلہ ہے، نوکر چاکر ہیں، کوئی کہے گا جو بڑا زمیندار وہ بڑا کامیاب، کوئی کہے گا کہ جو بڑا ڈاکٹر ہے وہ بڑا کامیاب انسان ہے، کوئی کہے گا جو بڑا انجینئر ہے وہ بڑا کامیاب ہے۔ مختلف لوگوں کے مختلف جواب ہوں گے، لیکن ہمارے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری کائنات میں سب سے افضل ترین انسان کا تعارف کروایا، سب سے کامیاب انسان کی پہچان بتلائی۔ کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس پوری دنیا میں تم میں سے سب سے بہترین انسان، سب سے اعلیٰ انسان، سب سے کامیاب انسان نہ مال والا ہے، نہ دولت والا ہے، نہ منصب رکھنے والا، نہ وزارتیں رکھنے والا، نہ سلطنتیں رکھنے والا، نہ دنیا کی فیکٹریوں کا مالک، نہ دنیا کی گاڑیوں اور بنگلوں کا مالک۔ وہ کون ہے جو اس کائنات میں سب سے افضل، اعلیٰ اور بلند و بالا ہے، جس کی فضیلت سب سے بڑھ کر، جس کا مقام دنیا میں سب سے بڑھ کر؟ آقا نے فرمایا یہ وہ انسان ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے۔ قرآن والوں کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین فرمایا، خیرکم، خیر والا فرمایا۔ ساری فضیلتیں اس خیر میں آ گئیں، ساری عزتیں عظمتیں اس میں آ گئیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت اور عزت کی بات ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ کہ جن کے بچوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا، وہ ماں باپ حافظ قرآن کے والدین بن گئے، انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے بڑا شرف عطا فرما دیا۔ ڈاکٹر سعید صاحب اس حوالے سے بڑے خوش نصیب ہیں، خود ڈاکٹر ہیں، بے شک ڈاکٹر ایک اعلیٰ مرتبہ ہے، لیکن حافظ قرآن ہونے کو جو اعلیٰ مرتبہ اللہ اور اللہ کے نبی نے بتلایا وہ اس سے بھی زیادہ اعلیٰ بڑھ کر ہے۔ تو ان کے لیے ڈبل یہ ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی خدمت خلق کے لیے چنا، اور پھر اللہ نے ان کے بیٹے کو حافظ قرآن بننے کی سعادت نصیب فرمائی۔ ہم سب کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔